عاد رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُصْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب مل کر ایک مرتبہ درود پڑھ دیں نبی اور آل نبی پر. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی سلامت رکھے. اللہ کی رضا، نبی اور آل نبی کی عطا، آپ لوگوں کی محبتیں، سرتاج بھائی کا خلوص اور جناب سیدہ کا حکم، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہوئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا. اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا مزاج کیسا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں بچپن سے میں گونگوں کے بیچ پڑھنے کا عادی ہی نہیں، اس لیے کہ ذکر اس علی کا کرتا ہوں جس کا نام لینے کے بعد گونگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے. اور یہاں تو صاحبان زبان مجمع بیٹھا ہے. مسلسل گفتگو کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز اور میری طبیعت کا کیا حال ہے، مگر چونکہ اب میرے مقدر میں یا کسی کے بھی مقدر میں اس سے بڑی نوکری تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی. کیا بات ہے؟ ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں. واہ واہ واہ. فرشتوں آہستہ بولو، یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں. واہ 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 واہ. عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس معزز اور مقدس اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. دیکھیے میں زیادہ زور لگا کر نہیں کروں گا تقریر، مسلسل بولتا ہوا آ رہا ہوں. ابھی سفر میں جانا ہے، پھر کل بولنا ہے، اور مسلسل یہ سلسلہ نواسے کا مہینہ ختم ہوگا، نانا کا مہینہ شروع ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ مولا نے یہ نوکری لگا رکھی ہے. بہرحال تو میں زیادہ زور نہیں لگاؤں گا، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ مجمع کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولے. توجہ، اگر گفتگو میں آپ کے مواد میں نکات میں اگر وزن ہو تو ضرورت نہیں ہے کہ شبیر وارسی اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دے. آپ بولتے رہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں صاحبان زبان کے سامنے اور صاحبان عقیدے کے سامنے بول رہا ہوں.
اور ان لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں جن کے عقیدے میں علی بستا ہے نا؟ پوری توجہ. میں نے قرآن مجید کی اس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ سخن میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا. مجھے نہیں پتا اس موضوع پر آپ لوگوں نے اس سے قبل میری کوئی گفتگو سنی ہے نہ سنی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے دور میں آج یہ سمجھنا بہت مشکل ہے اور یاد رکھنا بہت مشکل ہے کہ کب کہاں کیا پڑھا تھا. آج یہاں جو پڑھ رہا ہوں اللہ جانے بریلی اور کہاں کہاں سوشل میڈیا یا یوٹیوب پر میرے نوجوان اگر لائیو کر رہے ہوں تو اللہ جانے اسپین یا امریکہ یا موریشس کہاں پر بیٹھ کے کہاں کا بندہ سن رہا ہو. تو لہٰذا اگر آپ لوگوں نے شاید اس موضوع پر میری گفتگو سنی ہو تو اور زیادہ مزہ لے لیں، اور جنہوں نے نہیں سنی ہے وہ گوش گزار ہو کر سنیں، اس لیے کہ میں انشاءاللہ آپ کے سماعتوں کے اوپر جیسی جیسی آپ کی سماعتیں رہیں گی میں ویسے ویسے معروضات آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. اور میری کوشش یہی ہے کیونکہ 10:30 بجے کسی حال میں میں یہاں سے نکل جاؤں گا، تو میری کوشش یہی ہے کہ 1 گھنٹے تک بولوں مگر مجمع کربلائی لگنا چاہیے، ہے نا؟ ہاں میرا مزاج ہے بھائی، میں تقریر کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرملائیوں کے بیچ نہیں کرتا. تو لگنا چاہیے کہ میرے سامنے کربلائی مجمع بیٹھا ہے. پوری توجہ. اور آپ تو جانتے ہیں میں ہر وقت اٹیکنگ موڈ میں رہتا ہوں. کچھ لوگ سوچتے ہیں ذرا مصلحت کی چادر اوڑھ لیجئے، تھوڑا آپ بھی ذرا ڈیفینس کھیلیے. ارے میری جان 1400 برس سے ہمارے اکابرین نے اگر ڈیفینس کے ساتھ اٹیک بھی کھیلا ہوتا تو آج یہ ملائیت ہم پر غالب نہیں ہوتی. پوری توجہ. تو ڈیفینس تو کھیل رہے ہیں، شبیر علی وارثی کو اکیلے اٹیک کھیلنے دو. گیم اکیلے صرف ڈیفینس سے نہیں جیتی جاتی، اٹیک کرنا ضروری ہے. کیا بات ہے؟ 1400 برس سے ہم ڈیفینس کر رہے ہیں، اب نہیں اٹیک کریں گے تو کب کریں گے؟ اس لیے کہ اب جو امام آنے والا ہے وہ امام ہمارا ہے. تو توجہ کیجئے گا. اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ. دیکھو اللہ بندہ میری اطاعت. پروردگار وجہ یہ ہے کہ اطاعت اس کی جاتی ہے جو نگاہوں کے سامنے موجود ہو. پوری توجہ کیجئے گا. آپ میری طرف دیکھتے رہیں، اب یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. پوری توجہ. پروردگار اطاعت اس کی جاتی ہے جو نگاہوں کے سامنے موجود ہو. پروردگار تو وحدہ لا شریک ہے، جو نگاہوں کے سامنے آ جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. تو پروردگار بندے تیری اطاعت کیسے کریں گے؟ تو وحدہ لا شریک ہے. اللہ نے آگے بڑھ کے کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. یقین مانیے میں بہت چیزوں کو چھوڑ کر بڑی تیزی سے پڑھ رہا ہوں تاکہ بہت کچھ آپ کو دے کر جاؤں. شرط یہ ہے کہ آپ بولتے رہیں. پروردگار تیری اطاعت ممکن نہیں ہے، آگے بڑھ کے اللہ نے کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. دیکھو میرے رسول کی اطاعت کرو. یعنی ایک بات اللہ نے سمجھا دی نا کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. پوری توجہ. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. رسول کی پیروی ہی اللہ کی پیروی ہے. رسول کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے. رسول سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے. بھئی اللہ کہہ رہا ہے نا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. یہ تو تم لوگ دعوے کر رہے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو دعوے کے ساتھ دلیل کیا ہے؟ پروردگار ہم کیا دلیل پیش کریں کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا فَاتَّبِعُونِی، میرے حبیب کی اتباع کرو. توجہ. میرے حبیب کے پیچھے چلو. تو بات سمجھ میں آ گئی نا الہ آباد والو؟ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے. رسول کی پیروی اللہ کی پیروی ہے. رسول کی اتباع اللہ کی اتباع ہے. رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے. پوری توجہ کیجئے گا. پروردگار ٹھیک ہے ہم تیرے رسول کی اطاعت کریں گے، مگر پروردگار زمانے والوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے
والا ہے کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب رسالت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، پروردگار تیرا حبیب پردہ کر جائے گا میرے مالک، تو پھر قیامت تک مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ قیامت تک زمانے والے کس کے پیچھے چلیں گے؟ پوری توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا نا بھائی کہ رسول سب کو دیکھیں گے، مگر ہر گناہگار آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہوگی کہ جلوہ رسالت کو براہ راست دیکھ سکے۔ تو پروردگار بندے کس کی اطاعت کریں گے؟ 1400 سال ہو گئے نبوت کو تمام ہوئے، اب پروردگار قیامت تک ہم کس کی اطاعت کریں؟ اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہی تک لانا تھا مجھے، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ توجہ، صاحبان امر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا آرڈر پر کنٹرول ہو، جس کا حکم پر تصرف ہو، جس کا حکم پر اختیار ہو۔ توجہ کیجئے گا، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اب سوال یہی ہے، پوری توجہ کیجئے گا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کیسے کرو گے؟ رسول کی اطاعت کرو۔ اب رسول جب پردہ کر گئے، نبوت ختم ہو گئی، اب بندے کس کی اطاعت کرے؟ اللہ کہہ رہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو بھائی صاحبان امر کون ہیں؟ ایک چیز آپ سمجھ لیں، جس طرح رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جس طرح رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے، جس طرح رسول کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، اسی طرح جو بھی صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔ صاحب امر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، صاحبان امر کی اتباع رسول کی اتباع ہے، صاحبان امر کا حکم رسول کا حکم ہے، صاحبان امر کی پیروی رسول کی پیروی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی صاحبان امر ہے کون؟ پوری توجہ، یہ صاحبان امر ہے کون کہ بعد رسول جس کے پیچھے چلنا ہے، بعد رسول جس کی اطاعت کرنا ہے۔ اور آج امت کے 73 فرقے تو اسی بنیاد پر ہوئے نا کہ 1400 برس سے امت یہ طے نہیں کر پائی کہ نبی کے بعد کس کے پیچھے چلنا ہے۔ رسول کے بعد کس کی اطاعت کرنی ہے، امت آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی، جس کی وجہ سے امت کے 73 فرقے ہو گئے۔ آج تک امت یہ سمجھ نہیں پائی کہ آخر وہ کون ہے کہ رسول کے بعد امت پر جس کا حکم واجب تھا، آخر وہ کون ہے کہ رسول کے بعد جس کی اطاعت امت پر لازم تھی، آخر وہ کون ہے کہ رسول کے بعد توجہ رسول کے بعد جس کی اتباع امت پر لازم تھی۔ چلو قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، آیت میں ہی اللہ نے جواب دے دیا، پوری توجہ کیجئے گا۔ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ جب اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا تو ایک جملہ استعمال کیا، اطیعوا اطیعوا، اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر اس کے بعد جب رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو اللہ نے کہا اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، پھر اطیعوا کہا۔ مگر جب اولی الامر کا ذکر کیا، صاحب امر کا ذکر، تو اللہ نے الگ سے اطیعوا نہیں، اللہ نے فوراً کہہ دیا اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی کہ جو بھی صاحب امر ہوگا وہ رسول کے بعد نہیں ہوگا، رسول کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے آپ کہا بھائی جو بھی صاحب امر ہوگا وہ رسول کے بعد نہیں ہوگا، رسول کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھنا ہے اگر بستر پر تو شب ہجرت کے بستر پر دیکھنا، اور جاگتے ہوئے دیکھنا ہے تو غدیر کے منبر پر دیکھنا۔ رہے ہیں الگ سے اللہ نے نہیں کہا ہوا کہ اطیعوا اولی الامر منکم، نہیں، واولی الامر منکم، یعنی جو بھی صاحب امر ہے وہ رسول کے بعد نہیں، رسول کے ساتھ ہوگا۔ توجہ، یہی تو وجہ ہے کہ نبی نے کہا من کنتم مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی المولا، یہ علی کی مولائیت کا اعلان نبی نہیں کر رہے ہیں، نبی بتا رہے ہیں کہ جس کی اطاعت، جس پہ میری اطاعت واجب ہے، اس پہ علی کی اطاعت واجب ہے۔ توجہ،
وہ رسول کے ساتھ ہوگا. ایک جگہ ابھی میں غالباً کوئی مجھے ویڈیو دکھا رہا تھا. اچھا بھائی اس زمانے میں اگر ابو طالب کی نسل ہے تو ابو جہل کی بھی تو نسل بچی ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ایک مولوی صاحب کہنے لگے اس حدیث کے کلام میں تضاد ہے. کیا تضاد ہے میری جان؟ کہنے لگے نبی کہہ رہے ہیں میں جس کا مولا، علی بھی اس کا مولا. مولا یہ حدیث اتنی تواتر کے ساتھ ہے اور اتنی زیادہ اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہے کہ مولوی اس حدیث کو جھٹلا نہیں پایا. تو کیا کیا؟ ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے نا. کہنے لگے اچھا اب ان کو بھی پتا ہے کہ مولا کے معنی کیا ہے نا. ان کو بھی پتا ہے. جو کہتے ہیں مولا کے معنی تو دوست ہیں. تو اگر مولا کے معنی دوست ہیں تو کیا نعوذ باللہ نبی کہہ رہے تھے میں جس کا فرینڈ ہوں؟ میں نے کہا بھینکر رسول تیرے فرینڈ ہیں یا اللہ کا حبیب ہے وہ؟ واہ واہ واہ. نبی دوست اللہ کے ہیں، امت کے سردار ہیں. بے شک بے شک بے شک. یعنی نبی کہہ رہے میں جس کا سردار ہوں. واہ واہ. علی اس کا سردار ہے. اب ان کو بھی پتا ہے حقیقت میں ترجمہ کیا ہے، مولا کے معنی کیا ہے. تو کہنے لگے اس حدیث کے متن میں اختلاف ہے. کیا کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امت کے دو مولا ہوں؟ توجہ. اگر نبی کہیں صرف علی مولا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، یا نبی کہیں کہ میں مولا ہوں تو بات سمجھ میں آتی. نبی کہہ رہے میں بھی مولا ہوں، علی بھی مولا ہے. میں جس کا مولا علی بھی اس کا مولا ہے. توجہ کیجئے گا. اب وہ سوال جب میرے سامنے لایا گیا میں نے کہا میری جان ابھی یزیدی کارخانے میں وہ سوال ہی نہیں بنا جس کا جواب حسینی نہ دے سکے. پوری توجہ. کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے ایک امت کے دو مولا ہو؟ میں نے کہا اچھا امت ایک مولا دو تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ بتا جنت ایک ہے یا دو؟ توجہ. کہنے لگے جنت ایک ہے. میں نے کہا نبی کہہ رہے الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے تو بھائی جب ایک جنت کے دو سردار ہو سکتے ہیں تو امت کے دو سردار. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جب ایک جنت کے دو سردار ہو سکتے ہیں تو ایک امت کے دو مولا دو سردار نہیں ہو سکتے؟ بے شک بے شک. پوری توجہ. تو آیت بتا رہی ہے کہ جو بھی صاحب امر ہوگا وہ نبی کے بعد نہیں ہوگا، نبی کے ساتھ ہوگا. بے شک. یہی تو سبب ہے کہ آج مسلمانوں میں ایک بڑا اختلاف پیدا ہو گیا کہ نبی کے بعد ہم کس کی اطاعت کریں، کس کے پیچھے چلیں. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث موجود تھی. کنز الامال جیسی کتاب میں یہ حدیث موجود کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے امت، اے مسلمانوں، اگر میرے بعد کوئی تم ایسا زمانہ دیکھو کہ آدم کی تمام اولادیں ایک طرف چل رہی ہو اور اکیلے علی دوسری طرف چل رہے ہو تو نبی فرماتے ہیں یہ میرا حکم ہے تم پر، تم آدم کی اولادوں کے پیچھے مت چلنا، علی کے پیچھے چلنا. اس لیے کہ علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے. العلی و مال حق والحق علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو آج امت کے 73 فرقے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے حق کے ساتھ کون ہے؟ ارے میاں جو علی کے ساتھ ہے وہی حق کے ساتھ ہے. العلی و مال حق والحق مالی. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اور اس کے بعد نبی نے ایک عجیب دعا کی جو آج تک منافقوں کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. نبی نے کہا کہ اے پروردگار تو حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے. کیا بات ہے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر حق موڑے، نہیں، حق کو ادھر ادھر موڑ دے
جدھر جدھر علی مڑے توجہ کیجئے گا بھائی، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر نماز علی کے ساتھ ہے تو نماز نماز ہے ورنہ ورزش ہے. بے شک. اگر سجدہ علی کے ساتھ ہے تو سجدہ سجدہ ہے ورنہ ٹکر ہے. اگر روزہ علی کے ساتھ ہے تو روزہ روزہ ہے ورنہ فاقہ ہے. اگر حج علی کے ساتھ ہے تو حج حج ہے ورنہ تفریح ہے. اگر 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 مسلمان علی کے ساتھ ہے تو مسلمان ہے ورنہ اپنے دور کا مروان ہے. سجدوں پہ سجدے کرو اور دل میں بغض علی. کیا بات ہے. دل میں علی کی دشمنی. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں. ہے دل میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ طواف نہیں. نبی کی واضح حدیث موجود، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. ایسا زمانہ آئے کہ دیکھو کہ آدم کی اولادیں تمام اولادیں ایک طرف، علی ایک طرف چل رہے ہو تو تم علی کے پیچھے چلنا. اب بھی پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے کہ صاحب امر کون ہوگا. بھائی قرآن نے واضح کر دیا نا کہ جو بھی صاحب امر ہوگا اس کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک جیسی. پوری توجہ میری طرف. صاحب امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی، صاحب امر اور رسول کا حکم ایک جیسا، صاحب امر اور رسول کی پیروی ایک جیسی، صاحب امر اور رسول کی اتباع ایک جیسی. تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا نا کہ جو صاحب امر ہوگا اس کی خلقت بھی رسول جیسی ہوگی. نہیں پہنچے آپ؟ اگر صاحب امر کی اطاعت رسول جیسی تو پھر صاحب امر کی خلقت بھی رسول جیسی ہوگی. تو اب تلاش کرتے ہیں کہ رسول کی خلقت کاہے سے ہوئی، اور پھر یہ تلاش کرتے ہیں کہ سارے دنیا کے انسانوں کی خلقت کاہے سے ہوئی. تو اللہ سورہ دہر میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اللہ کہہ رہا دیکھو ہم نے انسان کو پیدا کیا، امتحان کے لیے پیدا کیا. اور کاہے سے پیدا کیا؟ اللہ کہہ رہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسانوں کو ملے جلے مخلوط نطفے سے پیدا کیا. ہم نے انسان کو گندے نطفے سے پیدا کیا. تو دنیا کا سارا انسان گندے نطفے سے پیدا ہوا، مگر صاحب امر وہ ہوگا جو اسی شے سے پیدا ہوا ہوگا جس شے سے رسول اللہ کی خلقت ہوئی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ، کائنات کے تمام انسان گندگی سے پیدا ہوئے، اللہ نے آپ کو کاہے سے پیدا کیا؟ میرے نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اور صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت رسول جیسی ہوگی. اگر نبی یہاں تک رک جاتے میں بھی یہیں تک رک جاتا، مگر نبی نے آگے بڑھ کے کہا اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد. اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. واہ 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 واہ. انا وعلی من نور واحد. تو کائنات میں علی کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا جس کی خلقت رسول جیسی ہو. ادھر آؤ، ادھر بیٹھو. توجہ، بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں میں. جس کی خلقت
سرکار کے جیسی ہو. یہ نوری علی بھی نوری. ایک جگہ ایک مولوی کہنے لگا اس حدیث کے لیے اہل سنت کی ایک کو روایت نہیں ہے. ایک کو. میں نے یہ جملہ سنبھل میں کہا تھا، ایک کو نہیں، میں 100 دلیل پیش کروں. کم از کم 10 کتابوں کے ریفرنس میں نے پیش کیے، اور اس زمانے کے ریفرنس پیش کیے کہ جس زمانے میں اس وقت کے مولوی کا دادا بھی نہیں پیدا ہوا تھا. پوری توجہ کرنے دیجئے مجھے، میں اٹیکنگ کھیل رہا ہوں یار، گولی لگے کہ میرے سینے پر. پوری توجہ. انا وعلی من نور واحد. سرکار عبید اللہ امرتسری سے لے کر ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی اور ملا صالح کشفی سے لے کر امام خوارزمی تک نے اپنے مناقب میں اس حدیث کو لکھا کہ نبی نے فرمایا انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. واہ 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 واہ. اب بات سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ جو ہے وہ نبی کے نوری ہونے کا انکار کیوں کرتا ہے. کیا بات ہے. نہیں پہنچے آپ. اگر نبی نے صرف یہ کہا ہوتا کہ میں نور ہوں تو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، مگر نبی نے کہا میں اور علی ایک نور سے ہیں. تو یہ جو نبی کے نور کا جو لوگ انکار کرتے ہیں نا، وہ نبی کے بغض میں نہیں، علی کے بغض میں. کہ نبی نے یہ کہا کہ میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. انا وعلی من نور واحد. ہم ایک نور سے ہیں، ایک نور کے دو حصے ہیں. تو توجہ ہے نا، یاد رہی نا بات آپ لوگوں کو کہ صاحب امر وہ ہوگا جس کی خلقت رسول جیسی ہوگی. تو پوری کائنات میں سوائے علی کے کوئی نہیں ملا جس کی خلقت رسول جیسی ہو، جس کی تخلیق رسول جیسی ہو. ایک حسب و نسب، ایک شجرہ، ایک خاندان، ایک دادا. واہ واہ واہ. توجہ، یہ امتیاز ہے نا علی کا. اچھا آپ لوگوں کو چلیے میں کھول کھول کے پڑھ دوں، میں یوں بھی کھول کھول کے پڑھتا ہوں. حضور نے ہجرت کر لیا، مسجد نبوی میں اللہ کا حکم آیا میرے حبیب مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرو، ایک کو دوسرے کا بھائی بناؤ. واہ واہ واہ. یاد ہے نا واقعہ؟ جی. ایک کو دوسرے کا بھائی بناؤ. پروردگار کسے کس کا بھائی بناؤں؟ کا جو جس کے جیسا ہو. واہ 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 واہ. اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کا مزاج جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کا کردار جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کا لہجہ جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کی خلقت جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کا شجرہ جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کا حسب نسب جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کا خاندان جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کی طبیعت جس کی جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کی ذہنیت جس کی جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. تو بھائی اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، مقداد کو قمبر کا بھائی بنایا، قمبر کو مقداد کا بھائی بنایا، میثم کو عمار کا بھائی بنایا، عمار کو میثم کا بھائی بنایا. آج نبی ایک دوسرے کو سب کو بھائی بنا رہے ہیں، اور مسجد کے ایک کونے پر بیٹھ کر میرا مولا علی رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ایک مرتبہ دور سے نبی نے یہ منظر دیکھا، علی کے قریب گئے، علی کے آنسوؤں کو پوچھا، سینے سے لگایا. کیا ہوا یا علی تو رو کیوں رہا ہے؟ کیا رو نہیں تو کیا کروں؟ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا. سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، قمبر کو عمار کا بھائی بنایا، عمار کو قمبر کا بھائی بنایا، میثم کو مقداد کا بھائی بنایا، مقداد کو میثم کا بھائی بنایا. یا رسول اللہ آپ نے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا، میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا. نبی نے علی کے پیشانی کا پوچھا لیا، سینے سے لگایا اور مجمع کو دکھا کر کہا یا علی میں کیا کروں؟ اگر اس مجمع میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. واہ 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 واہ. میں کیا کروں؟ واہ 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 واہ. اس مجمع میں
کوئی تیرے جیسا کیا ہوتا بات تو ہے، بناتا. واہ 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 واہ. اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی، واہ 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 واہ. تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ نبی کو ضرورت کیا تھی کہ علی کو بھائی بنائے؟ کیا ضرورت تھی؟ آپ کہیں گے مولانا اب تک تو ٹھیک پڑھ رہے تھے، اب بہکی بہکی بات کیوں کرنے لگے آپ؟ ہاں میری جان، بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں میں. کیا ضرورت تھی نبی کو کہ نبی علی کو اپنا بھائی بنائے؟ آپ کہنے لگے مولانا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ہاں میری جان پریشانی ہے. کیا؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ بھائی نبی اس کو بنائے جو نبی کا بھائی نہ ہو. نہیں پہنچے آپ. بھائی اس کو نبی بناتے جو پہلے سے نبی کا بھائی نہ ہو. علی تو نبی کا خونی بھائی ہے، واہ واہ. منہ بولا بھائی بھی نہیں، خونی بھائی ہے. توجہ. تو بھائی کو بھائی بنانے کی کیا ضرورت؟ کہ تم نہیں جانتے منافقوں کا مزاج. علی میرا روحانی بھائی بھی ہے. توجہ کیجئے گا. اب مولوی کے گلے میں بھی بنی امیہ کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے نا. مولوی کہنے لگا اگر ایسی بات ہے تو اللہ نے علی کو نبی کا سگا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ شبیر وارسی کا تاریخی جواب الہ آباد سے سننا ان منافقوں کے لیے کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے علی کو نبی کا سگا بھائی کیوں نہیں بنایا. وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ علی کو نبی کا سگا بھائی بنا دیتا تو داماد رسول کون ہوگا؟ نعرہ حیدری، حیدری. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا بات ہے بھائی. زندہ باد زندہ باد. تو سیدہ واہ 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 ہوتا. کیا بات ہے بھائی. واہ 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 واہ. نسل رسول کہاں سے چلتی؟ زندہ باد زندہ باد. اس لیے کہ علی کی اولاد ہی نبی کی اولاد ہے. واہ واہ واہ. یاد ہے نا بھائی آیت آپ کو؟ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں اہل بیت کے وسیلے سے اولاد کیوں مانگتے ہیں؟ علی کے وسیلے سے اولاد کیوں مانگتے ہیں؟ کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگیے ڈائریکٹ. پوری توجہ. اچھا آپ کو مباہلہ یاد ہے نا؟ سب چیز کھول کھول کے نہیں پڑھنا ہے. کیا ہوا؟ عیسائیوں سے اور نبی سے مباہلہ ہوا، بحث ہوئی، بحث کا نتیجہ نہیں نکلا تو مباہلہ ہوا. تو اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ واہ واہ. بے شک وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ بے شک بے شک. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. واہ واہ واہ. بے شک. اے میرے حبیب ان سے کہو کہ لائیں یہ اپنی اولادوں کو اور ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں. توجہ. لاؤ تم اپنی اولادوں کو، ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں. تو نبی کو چاہیے تھا نا کہ آسمان کی طرف دیکھ کر نبی کہتے پروردگار تو ہی اولاد دے دے. اللہ جانے آپ کہاں ہیں بھائی. نبی نے اللہ سے نہیں کہا پروردگار تو اولاد دے دے. نبی گئے علی کے گھر پر، واہ واہ. علی تو اولاد دے، واہ واہ واہ. تیری اولاد کو میں اپنی اولاد بنا کر لے کر جاؤں گا. واہ 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 واہ. پوری توجہ. واہ 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 واہ. اب مولوی کہنے لگا وہ تو بچے تھے، حسن و حسین تو بچے تھے. ہاں میری جان ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں بچے تھے، نعوذ باللہ بچے تھے. اگر آیت میں یہ تھا کہ بچوں کو لے کر جانا ہے تو نبی صرف علی کے ہی بچوں کو کیوں لے کر گئے؟ عرب میں کیا کوئی اور بچہ نہیں تھا؟ یا رسول اللہ کسی اور بچوں کو بھی لے کر چلے جاتے. فقط حسن و حسین کو کیوں لے کر گئے؟ کیا تو نے آیت نہیں پڑھی؟ آیت میں بچوں کو لے کر نہیں جانا ہے، آیت میں بچوں کو لے کر نہیں جانا ہے، آیت میں سچوں کو لے کر جانا ہے.
نبی نے حسن و حسین کو لے جا کر بتا دیا کہ ان کے جیسا کوئی سچا نہیں. بے شک بے شک. عورتوں میں فاطمہ کی جیسی کوئی سچی نہیں, مردوں میں علی کے جیسا کوئی سچا نہیں. اس لیے کہ آیت میں اعلان تھا کہ جو بھی جھوٹا ہوگا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, جو بھی جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. یعنی نبی کو ایسے سچوں کو لے کر جانا تھا نہ جنہوں نے پہلے کبھی جھوٹ بولا, نہ قیامت کو کبھی جھوٹ بولیں گے. تو نبی نے اہل بیت کو لے جا کر بتا دیا کہ اہل بیت سچے ہیں. اب مولوی بھی تو بڑا عجیب و غریب شخص ہے نا, کہنے لگا سچے تو ہم بھی ہیں. میں نے کہا ہاں میری جان, تجھ سے بڑا سچا کون ہے؟ سچ بول بول کے تو نے پوری امت کو بانٹ دیا. پوری توجہ, تجھ سے بڑا سچا کون ہو؟ کہا نہیں ہم بھی سچے ہیں. تو پھر ہم میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا تجھ میں اور اہل بیت میں وہی فرق ہے جو طہارت اور نجاست میں فرق ہے, جو آسمان اور زمین میں فرق ہے. میں نے کہا, کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا سن, ہم بھی سچے اور اہل بیت بھی سچے, مگر ہمارے سچے ہونے میں اور اہل بیت کے سچے ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہے. کہا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ہم کیسے سچے؟ کہا کیسے سچے؟ میں نے کہا ہم ایسے سچے کہ جو ہو جائے وہ کہہ دے. اللہ جانے آپ کہاں ہیں. ہم کیسے سچے؟ جو ہو جائے وہ کہہ دے. اہل بیت کیسے سچے؟ جو کہہ دے وہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یا علی یا علی یا علی. اہل بیت کیسے سچے؟ واہ 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 واہ. جو کہہ دے وہ ہو جائے. وہ ہو جائے. واہ واہ واہ. جب حسن و حسین نے عید کے دن آ کے جناب زہرا سے کہا نا اماں سارے بچوں کے کپڑے درزی سی رہا ہے, اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ جناب سیدہ کے زبان سے ایک جملہ نکلا, میرے لال تمہارے کپڑے بھی درزی سی رہا ہے. تاریخ نے لکھا کہ مدینے کی کسی گلی میں کوئی ایسا درزی نہیں تھا جو حسن و حسین کے کپڑے سی رہا ہو, مگر سیدہ نے کہا پھر کیوں؟ اور جب سیدہ نے کہہ دیا تو لوح محفوظ کا مقدر بن گیا. جیسے ہی عید کا دن آیا رضوان جنت کپڑے لے کر آیا. توجہ, یعنی یہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. بے شک. اللہ قرآن میں کہہ رہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب ان پانچوں سے بڑا کون سچا ہے؟ بے شک بے شک. جسے نبی جھوٹوں کے مقابلے پر لے کر گئے. کیا بات. سچ کی پہچان تو تبھی ہے نا جب جھوٹ کے مقابلے پر کھڑی ہو. بھائی آج آپ مجھے بتائیں, آج ہم لوگوں پر یا علی کے چاہنے والوں پر فتویٰ کس لیے لگتا ہے؟ کیونکہ ہم سچ بولتے ہیں اور سچ ہی ہضم نہیں ہوتا. جی. اور سن لیجئے, جب تک علی کے عشق میں دو چار فتوے نہیں لگے سمجھ جائیے عشق کامل بھی نہیں ہوا. تو پھر ایسے عشق کا فائدہ کیا ہے؟ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو اللہ کہہ رہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو گفتگو یاد ہے نا آپ لوگوں کو, صاحب امر کون ہوگا؟ جس کی اطاعت رسول جیسی, جس کا حکم رسول جیسا, جس کی اتباع رسول جیسی, جس کی خلقت رسول جیسی. تو بھائی جب یہ مان لیا کہ صاحب امر اور رسول کی خلقت ایک جیسی, صاحب امر اور رسول کا حکم ایک جیسا, صاحب امر اور رسول کی اطاعت ایک جیسی, تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا نا کہ جو صاحب امر ہوگا اس کا علم بھی رسول جیسا ہوگا. اس کا علم بھی نبی کے جیسا ہوگا, اس کا علم رسول کے جیسا ہوگا. اور علم کی تو بڑی اہمیت ہے اسلام میں. اللہ کے رسول نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے.
The seeking of knowledge is obligatory for every Muslim man and woman, compulsory and necessary. علم کا حاصل کرنا فرض ہے. پوری توجہ کیجیے گا. اور علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جب مولوی چیخ چیخ کر ایجوکیشنل کانفرنس میں یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ اسلام میں ایجوکیشن کی وہ امپورٹنس ہے کہ نبی نے کہا علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو ساتھ ساتھ گلا پھاڑ کر ایک اور روایت بھی بیان کرتا ہے. وہ روایت کیا ہے؟ میری طرف دیکھنا نوجوانوں، آپ نے بھی سنا ہوگا. کٹ ملا کہتا ہے کہ نبی نے کہا. اچھا، ابھی ایک نئی بات مجھے معلوم پڑی کہ کچھ لوگوں کو نعوذ باللہ یہ گمان ہے کہ یہاں پر جو بزرگ ہیں جی حضرت بابا ملا شاہ محمدی، میرا اشارہ نعوذ باللہ جب میں ملا کہتا ہوں تو ان کی طرف ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لعنت. واہ 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 واہ. میں جب کٹ ملا کہتا ہوں نا تو سمجھ جانا کٹ ملا سے ہر وہ مولوی مراد ہے جو ذکر حسین پر فتویٰ لگاتا ہے. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ. بس اشارہ کافی ہے سمجھدار کے لیے. واہ واہ واہ. اب باقی تمہاری مرضی، جو سمجھتے رہو. آج میں صبح میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ مولا علی نے کہا کہ کسی شخص کا ذرا سا ہاتھ کاٹ کے اس کا خون نکالو. یہ اگر موقع ملا ابھی تو میں بتاؤں گا. 1400 سال پہلے علی نے ڈی این اے ٹیسٹ کا طریقہ بتا دیا تھا. کاش مسلمان علی کی چوکھٹ سے آ کے علم لے لیتا، در در نہ پھرتا. تو میں نے جو یہ جملہ کہا کہ مولا نے کہا کسی شخص کو کہ اس کا ہاتھ کاٹو، تو کچھ لوگ یہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا نے جڑ سے ہاتھ کٹوا دیا. اللہ جانے بھائی، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کا ذمہ دار تو نہیں ہوں. اگر میں کروں فلاں شخص کھاس رہا تھا، اب آپ کی مرضی، آپ سمجھے کہ اس کو ٹی بی ہو گیا، میں کیا کروں؟ میں کہوں فلاں شخص کو ٹھنڈا لگ رہا ہے، آپ سمجھے اس کو نیمونیا ہو گیا، میں کیا کروں؟ میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں. پوری توجہ. ایک روایت مولوی علم کے لیے علم کی امپورٹنس بیان کرنے میں چیخ چیخ کر پڑتا ہے. وہ روایت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا میری جان؟ کہ اگر علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا پڑے تو جانا. اللہ اکبر. کہاں تک جانا؟ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا. اور جب مولوی یہ روایت پڑھ رہا تھا نا، مجھے اس کی جہالت پر اس لیے ہنسی آ رہی تھی کہ اس منحوس کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ عربی کے حروف تہجی میں حرف چا ہے ہی نہیں. عربک الفابیٹس میں حروف تہجی میں الف سے یا تک چا ہے نہیں. چا ہے فارسی پرشین کا الفابیٹ جی، اور رسول ہے رسول عربی. قرآن ہے کتاب عربی. تو حضور نے کیسے کہہ دیا علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جاؤ؟ اچھا، میں چین تک جا کر ہم کیا کریں گے؟ چاؤمین بنانا سیکھیں گے، مارشل آرٹس جوڈو سیکھیں گے. کیا کرنے جائیں چین میں؟ یا تو مجھے بتاؤ کہ 1400 سال میں علوم اسلامیہ کا کوئی عظیم مرکز تعمیر ہوا ہو چین میں؟ نہیں. تو پھر چین کیا کرنے جائیں؟ اصل میں جو روایت کے اصل الفابیٹ تھے وہ ملا کو برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ الفابیٹ کیا تھا؟ نبی نے یہ نہیں کہا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا. نبی نے کہا علم حاصل کرنا ہو تو سین تک جانا. تو بھائی سین کیا ہے؟ کیا ہے سین؟ کیا ہے سین؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یاسین. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یاسین. تو سین ہے میرا نبی. اللہ نے میرے نبی کو حرف سین سے یاد کیا. اے سین ہے محمد، تو میرا نبی ہے سین. تو نبی کہہ رہے علم حاصل کرنا ہو تو مجھ تک آنا. مگر ملا پریشان اس لیے ہو گیا کہ اگر علم حاصل کرنے محمد کے شہر تک جائیں گے تو شہر کا دروازہ علی ہے. اللہ صاحب زندہ باد، زندہ باد.
نبی کہہ رہے علم حاصل کرنا ہو تو سین تک جانا. واہ 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 واہ. جن لوگوں کو مولا علی کے روضے کی زیارت نصیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ مولا علی کا روضہ جس پہاڑ پر آباد ہے کوہ نجف. اس کوہ نجف کو کوہ سینی کہتے ہیں. اس کا اصل میں پرانا نام کوہ سینی ہے. اور یہ نجف کا معجزہ ہے کہ نجف کی پہاڑی پر جب بارش کے قطرات گرتے ہیں وادی السلام میں تو وہ بارش کے قطرات سنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک موتی جیسا پتھر بنتا ہے جس کو آپ در نجف کہتے ہیں, جس کا اصل نام در سینی ہے کیونکہ اس پہاڑ کا نام ہے سین. مجھ تک آنا مولوی پریشان اس لیے ہوا کہ اگر نبی کے شہر تک گئے تو دروازہ علی ہے. علی کے دروازے تک آنا پڑے گا. یہی تو سبب ہے کہ منافقوں نے اس حدیث کو ہی چینج کر دیا. آج سینکڑوں برس کے بعد نئی نئی روایتیں پیش کی جاتی. نبی نے کہا وہ بنیاد ہیں, وہ چھت ہیں, وہ دیوار ہے, اور حل کا تو تالا بھی لگا دیا. اب صرف یزید کو چابی بنانا باقی ہے. میں نے کہا منحوس تجھے صحیح سے الہ آباد کی اردو نہیں آئی, عرب کی عربی سمجھنے چلا ہے. اگر نبی کہتے ہیں نا بیت العلم, میں علم کا گھر ہوں, تو پھر میں بھی مانتا کہ جب گھر ہے تو دیوار بھی ہوگی, چھت بھی ہوگا. مگر نبی کہہ رہے میں علم کا شہر ہوں. شہر کی دیواریں نہیں ہوتی, شہر کا چھت نہیں ہوتا, شہر کا فقط دروازہ ہوتا ہے. اور جس شہر کا دروازہ علی ہو وہاں تو دیوار کھڑی ہو بھی نہیں سکتی, اس لیے کہ یہ وہ علی ہے جو کعبے میں آیا تھا تو کعبے کی دیوار پھٹ گئی تھی. یہ تو وہ علی ہے بے شک کہ جب کعبے میں آتا ہے تو کعبے کی دیوار شک پڑ جاتی ہے. بے شک. آپ سوچیں, ایک طرف نبی یہ کہہ رہے انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. تو بھائی جب میں علم کا شہر ہوں تو نبی کہیں گے نا مجھ تک آؤ. واہ بے شک. نبی یہ کیوں کہیں گے چھیت تک جاؤ؟ جی نبی کا روضہ مدینے میں ہے اور نبی کہہ رہے انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. وعلی بابھا, اور علی اس کا دروازہ ہے. اور اس کے بعد نبی نے ایک اور جملہ کہا اس حدیث میں کہ جو بھی چاہتا ہے کہ شہر تک آئے تو وہ شہر میں دروازے سے آئے. یا رسول اللہ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے کہا آپ شہر علی دروازہ بات سمجھ میں آ گئی, اب شہر میں لوگ دروازے سے ہی تو آئیں گے. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ جس کو آنا ہے شہر میں دروازے سے آئے؟ نبی کو بھی معلوم تھا کہ امت میں 1400 برس بعد کچھ منحوس کھڑکیوں سے دم مارنے کی کوشش کریں گے. اس لیے نبی نے بتا دیا کہ اس کی کوئی کھڑکی نہیں ہے. علی کو آنا ہے شہر میں دروازے سے آئے. ایک بار مولا علی علیہ السلام بیٹھے تھے صحابہ کے مجمع میں, مسلمانوں کے مجمع میں, اور مولا مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ جو نبی کے پاس ایک بار جاتا ہے میرے پاس 2 بار آتا ہے. اچھا, یہ روایت امام احمد بن حنبل سے بھی ہے کہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک منافق آیا, اکیلے نہیں آیا, ایک علی والے کو ساتھ لے کر آیا, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ علی والے کو جلائے, مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ جلنا تو بنی امیہ کا مقدر ہے. پوری توجہ. آیا اور امام احمد بن حنبل کو سلام کیا, جواب سلام ملا. اچھا, سلام کی عادت ڈالیے آپ لوگ, میں ایک خاص بات کہہ رہا ہوں تقریر روک کر. یا وارث کہیے, یا خواجہ کہیے, یا حسین, یا علی, کچھ بھی کہیے, مگر پہلے سلام کیجیے. بے شک. اس لیے کہ سلام کرنا یہ نبی اور علی دونوں کی سنت ہے. واہ واہ. توجہ. ایک صاحب تھے جو اپنی بستی میں ان کا ایک دشمن تھا, وہ ہمیشہ اس کو سلام کرتے تھے اور وہ کبھی ان کو سلام کا جواب نہیں دیتا تھا. تو لوگ کہنے لگے ارے تو بھی بڑا عجیب ہو
اس نے کہا کہ جس دن اس نے مجھے سلام کا جواب دیا میں سلام کرنا بند کر دوں گا. تو لوگوں نے کہا یہ کہ اس لیے بھائی کا وجہ یہ ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. اگر میں مستحب کو ترک کروں گا تو مجھ پر عذاب نہیں ہوگا, مگر کوئی اگر واجب کو ترک کر دے, فرض کو ترک کر دے تو اس پر عذاب ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں سلام پر سلام کیے جا رہا ہوں, مجھے ثواب بھی مل رہا ہے اور وہ جواب نہیں دے رہا, اس لیے اس کو عذاب بھی مل رہا ہے. پوری توجہ. تو وہ آیا شخص منافق, امام احمد بن حنبل کو سلام کیا, انہوں نے جواب سلام دیا. کہا کیا بات ہے, کس لیے آیا ہے؟ کہا میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر آیا ہوں, اور آیا تھا ایک علی والے کو لے کر, کہ علی والے کو جلائے. امام احمد بن حنبل نے کہا پوچھ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جبریل امین, روح الامین, جبریل علیہ السلام, جبریل علیہ السلام, جبریل علیہ السلام اللہ جانے میں کہاں پڑھ رہا ہوں, آپ ابھی تک نہیں پہنچے. جبریل علیہ السلام, جبریل علیہ السلام. بھائی جبریل کو علیہ السلام کہنے میں مولویوں کو پریشانی نہیں ہوتی, ورنہ مجھے بتاؤ کسی مولوی نے کہا حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا نہیں جبریل علیہ السلام. میں نے کہا جبریل علیہ السلام کہنے میں تجھے پریشانی نہیں ہوتی تو حسین علیہ السلام کہنے میں تیرے گلے میں کینسر کیوں ہو جاتا ہے؟ تجھے رشتے بھی نہیں معلوم. ارے جبریل غلام مصطفیٰ ہے, حسین اولاد مصطفیٰ ہے. جبریل علیہ السلام, واہ 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 واہ. وہ کہنے لگا یہ بتائیے کہ جبریل علیہ السلام نبی کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا جبریل نبی کے پاس 12,000 مرتبہ آئے. واہ 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 واہ. 12,000 مرتبہ. وہ کہنے لگا میں نے تو سنا ہے قرآن کی آیت 6,666 ہے, تو پھر 12,000 مرتبہ جبریل کس لیے آیا؟ کہا تجھے نہیں پتا, کبھی حسین کا جھولا جھولانے آیا, کبھی حسنین کے لیے کپڑے لے کر آیا. 12,000 مرتبہ جبریل نبی کے پاس آیا. اب ایک مرتبہ اس نے اپنی مروانی نگاہیں گھمائی, علی والے کو ایک مرتبہ اپنا تنزیہ نگاہوں سے علی والے کو دیکھا. دیکھنے کے بعد امام احمد بن حنبل کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا یا امام احمد بن حنبل پھر سے کہیے کہ جبریل نبی کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا 12,000 مرتبہ. ایک مرتبہ تنزیہ انداز میں اس نے مسکرا کر کہا اچھا جبریل نبی کے پاس تو 12,000 مرتبہ آئے, یہ بھی تو بتائیے جبریل علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے؟ امام احمد بن حنبل نے مسکرا کر کہا 24,000 مرتبہ. منافق پریشان ہو گیا, ایسی بات ہے نبی کے پاس 12. جو شہر میں آئے گا دروازے سے وہ پلٹ کر جائے گا بھی دروازے سے. کیا بات ہے بھائی, واہ 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 واہ, 2 بار آیا. واہ واہ واہ. اس لیے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو صاحب امر وہ ہے جس کا علم رسول جیسا ہو. صاحب امر اس کو کہتے ہیں کہ جو منبر پر بیٹھ کر کہے سلونی سلونی. واہ 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 واہ. پوچھو پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے, سبحان اللہ, میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ واہ. علی بیٹھ کر کہہ رہے ہیں سلونی سلونی پوچھو, تو صاحب امر کون ہے جو بیٹھ کر کہے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے؟ صاحب امر وہ نہیں ہوتا جو سوال کرنے والے سے کہے کہ ہم ان سے پوچھ کر بتائیں گے. اب آپ پڑھتے رہیے کس نے کہا, میرا کام تو اشارہ کرنا ہے. علی کہہ رہے ہیں سلونی, بس یہ 15 منٹ میرے پاس ہے, 15 دقیقے, اور اب میں تمہیں کچھ ہلکی جھلکیاں
یہ چھلکیاں دے رہا ہوں میں، جس کو ٹریلر بھی نہیں کہہ سکتے. قسم خدا کی میں نے اپنے علم کے مطابق علی کے تھوڑے فضائل پڑھے ہیں. سچ بتا رہا ہوں، میں اپنے علم کے مطابق بتا رہا ہوں. میں نے جو پڑھا ہے ابھی تک میں نے اس سے تھوڑا پڑھا ہے، ورنہ جو میں نے پڑھا ہے اگر پڑھ دیا نا تو منافق اپنا کلیجہ چیر ڈالے گا کہ علی کی عظمت کیا ہے. علی کوئی ایسے ویسوں کی عقلوں میں آ جاتا ہے؟ اتنی آسان چیز ہے علی کہ ہر کسی کو ہضم ہو جائے؟ بھائی اگر دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، کڈنی خراب ہو، اسی طرح اگر نسل خراب ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا. ہر کسی کو علی ہضم ہو جائے یہ آسان تھوڑی ہے، یہ علی ہے. میرے نبی نے کہا کہ اگر مجھے اپنی امت کی گمراہی کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت سے علی کے چند فضائل بیان کرتا. ان چندہ خوروں کو کوئی بتائے کہ جس کے فضائل سن کر تو سینہ پیٹ رہا ہے، سینہ پھاڑ رہا ہے، کلیجہ تیرا پھٹ رہا ہے، ابھی وہ تو نبی کے نزدیک چند بھی نہیں ہے. اللہ جانے علی کیا ہوگا، یہ یا نبی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. نبی نے کہا اگر مجھے خوف نہ ہوتا اپنی امت کی گمراہی کا تو میں علی کے چند فضائل بیان کرتا. علی بیٹھ کر کہہ رہے ہیں منبر پر، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے. اللہ اکبر. مجمع میں بھی عجیب منحوست چھائی ہوئی تھی، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، سب خاموش ہیں. آخر علی نے خود کہہ دیا کہ اگر تم لوگ کہو تو میں تمہیں پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتا دوں. واہ 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 واہ. مجمع سائلنٹ. یہ الہ آباد کا اتنا شریف مجمع نہیں تھا. سائلنٹ، کوئی نہیں پوچھ رہا. اچھا ایک اٹھا اور اٹھ کر پوچھا، میں کیا بتاؤں کہ کیا پوچھا. اگر اس مجمع میں، الہ آباد کے اس مجمع میں، رانی منڈی میں، اگر میرے جیسا طالب علم کہے کہ پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے تو سرتاج بھائی مجھے یقین ہے اس مجمع سے مجھ سے کوئی علمی سوال ہی پوچھے گا، ہے نا. مگر علی جو شہر علم کا دروازہ ہے، علی کہہ رہے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. پتہ ہے کیا پوچھا گیا؟ ایک منافق اٹھا، نام نہیں بتاؤں گا میں، کمرے میں پوچھیے گا تو بتا دوں گا، سب کچھ لکھا ہے. ہاں مقام میں پڑھوں گا، ابھی مولوی کنٹروورسی کرے گا. کیا پوچھا پتا ہے؟ علی کہہ رہے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو. ایک منافق اٹھ کے پوچھنے لگا یا علی آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، تو بتائیے میرے سر میں بال کتنے؟ اللہ اکبر. اب آپ سمجھیے کہ جس رسول نے علم کو فرض قرار دیا، آج اس رسول کی علی کہہ رہے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، میں تمہیں پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتا دوں. گبن جیسا رائٹر جائیے اس کے رسالے کو پڑھیے، عیسائی رائٹر. وہ کہتا ہے کہ اگر میں علی کے دور میں ہوتا تو میں علی سے پوچھتا علی بجلی کی انوینشن کیسے ہوگی، علی چاند پر قدم کیسے رکھیں گے، علی الیکٹریسٹی کی ایجاد کیسی ہوگی، علی شمسی توانائی پہ قابو کیسے پائیں گے. اللہ جانے وہ کیسے منحوس تھے جو پوچھ رہے تھے سر میں بال کتنے ہیں. علی بھی تو علی ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی کہا کہ علی سر میں بال کتنے ہیں، علی نے کہا جتنے آسمان میں ستارے ہیں. میں کہوں گا گنجے آئینے میں دیکھ لیتا، خود تعداد گن لیتا. علی نے کہا جتنے آسمان میں ستارے ہیں. پھر ایک منافق اٹھا، اس نے کہا علی تو یہ بھی تو بتا دیجئے آسمان میں ستارے کتنے ہیں. سنیے گا میرے مولا کا جواب، یہ بھی تو بتا دیجئے آسمان میں ستارے کتنے ہیں. علی نے کہا سن، اگر میں نے تعداد بتا دی تو تیری اوقات ہے کہ تو جا کر تعداد گن سکے. تیری حیثیت ہے جا کر تعداد گن سکے. اگر میں نے تعداد بتا دی، قسم خدا کی علی علم دینا چاہتے ہیں، امت کیا چاہ رہی ہے دیکھیے.
آج اس امت کا مقدر کی حالت کیوں بنی؟ اسی وجہ سے. گبن کہہ رہا میں پوچھتا سولر انرجی پہ قابو کیسے پائیں گے؟ یہ کیسے لوگ تھے جو پوچھ رہے تھے سر میں بال کتنے ہیں؟ اور قسم خدا کی کچھ ایسے سوال ہیں نا جو میری زبان تھراتے ہیں کہ ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی علی سے اس طرح کے سوال کرنے کے. ایک منحوس اٹھا اور اس نے کہا نعوذ باللہ، اس نے کہا یہ بتائیے پیخانے کا ذائقہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر. آپ سوچئے کہ علی کی توہین اور اہل بیت کی کس طرح توہین کی جا رہی ہے. ایسے ہی نہیں مولا علی کو مسجدوں سے جمعے کے خطبے میں گالیاں دی جاتی تھی، ایک ماحول بنایا گیا تھا. کربلا کسی انسیڈنٹ کا نام نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا. جی. کربلا کے لیے ایک بہت بڑی پلاننگ بہت پہلے سے کی جا رہی تھی نسل رسول کو ختم کرنے کی. اللہ اکبر. علی بھی علی ہے. علی نے کہا کہ یہ بتا کہ مکھیاں کہاں بیٹھتی ہیں؟ کہا مکھیاں غلاظت پہ بیٹھتی ہیں. کہا مکھیاں اور کہاں بیٹھتی ہیں؟ کہا مکھیاں میٹھی چیزوں پر بیٹھتی ہیں. علی نے کہا تو جا کر خود ہی پتہ لگا دے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. کیا کہنے میرے مولا، کیا جواب ہے. اللہ اکبر. کیا میں مثال آپ کو بتاؤں علم علی کا کہ کس طرح مولا نے جواب دیا ہے لوگوں کو. ابھی یہ 2 روز پہلے ایک صاحب مجھ سے ایک روایت پوچھ رہے تھے اور مولا کے صدقے میں کتاب میرے سامنے موجود تھی، تو اس کی فوٹو کاپی بھی اس وقت میرے موبائل میں موجود ہے، جس کو دیکھنا ہو تو وہ دیکھ لے آ کر. عجیب و غریب معاملہ تھا اور مسلمانوں نے علی سے علم نہیں لیا. قسم خدا کی لے لیتے تو آج مسلمانوں کا جہالت نصیب نہ بنتا. یہ آج جو ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے نا، 1400 سال پہلے علی نے ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کا فارمولا بتا دیا تھا، طریقہ بتا دیا تھا علی نے. ابھی یہ کورونا سے آپ لوگ پریشان ہیں نا، آپ نے شاید دیکھا ہوگا میں نے مولا علی کا وہ خطبہ پڑھا جس میں مولا علی نے کورونا کا نام لیا. یوٹیوب میں آپ سرچ کیجئے گا، میں نے مولا علی کا وہ خطبہ پڑھا. مولا نے کورون کا نام لیا کہ ایک ایسی بیماری آئے گی کورون نامی کہ جس کے بعد لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا پسند نہیں کریں گے. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ دنیا میں کچھ ہو اور علی نہ بتائے؟ جو روایت میں بیان کر رہا تھا وہ میں بیان کر دوں، حالانکہ بہت کچھ ہے پڑھنے کو، میں کیا کیا پڑھوں. اور وہ بہت دولت مند تھا، بہت امیر تھا، تو اس کی جائیداد کے وارث ہم ہیں. دونوں لوگ دعویٰ کر رہے تھے جس میں ایک سچا تھا ایک جھوٹا تھا. تو حضرت عمر نے کہا، خلیفہ وقت نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگ جو دعویٰ کر رہے ہو تو تم لوگوں کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، سچے نے بھی اور جھوٹے نے بھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو ان دونوں نے کہا کہ گواہ تو نہیں ہے، مگر چونکہ آپ خلیفہ وقت ہیں تو ہمیں آپ کے فیصلے پر اتنا اعتماد ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے سنائیں گے وہ صحیح فیصلہ ہوگا. لہذا ہم دونوں سرنڈر ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ سنائیں. چنانچہ اسی دربار میں حضرت عمار یاسر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پتا ہے نا یہ عمار یاسر یہ وہ نام ہے کہ جس کا نام سنتے ہی منافقوں کے کلیجے پر چھری چل جاتی ہے، اس لیے کہ نبی نے کہا تھا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار ان کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے. توجہ کیجئے گا. حضرت عمار یاسر نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت عمار یاسر نے کہا کہ اے خلیفہ وقت، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین قاضی علی ہے، اور علی کا فیصلہ سب سے اشارے سے کہا ہمارے یاسر کو کہ ان دونوں کو لے کر دارالشرا پہنچو.
میں بھی وہیں پہنچ رہا ہوں. چنانچہ جب یہ لوگ گئے تو پیچھے سے مولا علی پہنچے اور مولا علی نے ان دونوں لوگوں کو الگ الگ کمرے میں تنہائی میں مولا نے سوال کیا اور کہا کہ سچ بتاؤ کہ وہ کس کا باپ ہے, وہ کس کا باپ تھا. تو دونوں نے علی سے تنہائی میں کہا کہ وہ ہمارا باپ تھا, وہ میرا باپ تھا اور ہم ہی اس کے وارث ہیں. اب سنیے گا مولا علی کا فیصلہ, اللہ اکبر. اور علم علی دیکھو, واہ واہ واہ. مولا علی نے دربار میں ایک غلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے باپ کی قبر پہ جاؤ, جن کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اپنے باپ ہونے کا, اس کی قبر پہ جاؤ اور قبر کھود کر اس کے قبر سے اس کی ایک ہڈی نکال کر لاؤ. چنانچہ غلام گیا, قبر کو کھودا گیا, قبر کھودی گئی اور قبر کے اندر سے اس مردے کی ایک ہڈی لائی گئی اور مولا نے کہا کہ ان دونوں کا تھوڑا سا ہاتھ کاٹ کر یا بدن کا کوئی بھی عضو ہلکا سا کاٹ کر, اس لیے کہ اس زمانے میں انجیکشن کا تو سسٹم تھا نہیں, تھوڑا سا خون الگ الگ برتن میں رکھو. تو دونوں شخص کا خون لے کر الگ الگ برتنوں میں رکھا گیا اور مولا نے اس مردے کی ہڈی کو لے کر اس کے دو ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا ایک برتن میں رکھا, دوسرا ٹکڑا دوسرے برتن میں رکھا اور دونوں برتنوں کو ڈھانپ دیا. کچھ مدت کے بعد مولا نے کہا کہ برتن ہٹایا جائے. جب برتنوں کو ہٹایا گیا تو ایک برتن میں جو ہڈی تھی اس ہڈی نے سارے خون کو جذب کر لیا تھا, ایبزارب کر لیا تھا, اور ایک برتن میں ہڈی خون کے اوپر تیر رہی تھی. تو مولا نے کہا کہ یہ جس کی ہڈی نے خون کو جذب کر لیا, یہی اس مردے کا اصلی وارث ہے. ارے اب تک نہیں پہنچے کہ علی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں, ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. ارے اسی لیے تو ہم آج جشن قدیر کو ڈی این اے ٹیسٹ کا ہم نام دیتے ہیں. قدیر میں پتا چل جاتا ہے کس کا شجرا بنی ہاشم سے ملتا ہے اور کس کا شجرا بنی امیہ سے ملتا ہے. واہ واہ واہ. اس لیے نبی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مسلمانوں, کاش علی کی چوکھٹ پر تم آ جاتے. یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام میں ہماری مذمت کرتا. اگر نعوذ باللہ, امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قرآن میں ہماری مذمت ہوتی تب بھی لوگ ہم سے اتنی دشمنی نہیں رکھتے جتنی دشمنی اللہ کو لوگ ہم سے اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ہماری عظمت بیان کی. دنیا میں لوگوں سے دشمنی ان کے جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے, علی سے دشمنی ان کے علم کی وجہ سے کیا گیا, ان کے مرتبے ان کی عظمت کی وجہ سے کیا گیا. امت میں کوئی علی جیسا عالم نہیں, کوئی علی جیسا بہادر نہیں. بے شک. جو بہادر ہوگا وہ عالم نہیں ہوگا, اور جو عالم ہوگا وہ بہادر نہیں ہوگا, ہے نا بھئی. جو پہلوان ہوگا وہ علمی معاملے سے تو تھوڑا ہٹا ہوا رہتا, اور جو عالم ہے وہ تو پہلوان نہیں ہوتا. مگر یہ کمال علی ہے کہ جو علی کی شجاعت کا عالم تھا وہی علی کے علم کا عالم تھا, وہی علی کی عدالت کا عالم تھا. میں کیا کیا واقعہ سنا, بس ایک اور سن لو. ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے. ان کے دربار میں 5 لوگوں کو اریسٹ کر کے لایا گیا. خلافت دوم کا واقعہ سنیے گا. بس میں نے تقریر ختم کر دی چونکہ 10:30 بجے میں نے کہا تھا, ابھی 1-2 منٹ باقی ہے, اس لیے یہ آخری روایت پڑھ رہا ہوں. خلافت دوم کے زمانے میں حضرت عمر کے دور میں ان کے دربار میں 5 لوگوں کو اریسٹ کر کے لایا گیا اور 5 پر زنا بالجبر کا الزام تھا. 5 مجرم تھے
زنا بالجبر کے. تو حضرت عمر کے دربار میں جب یہ کیس لایا گیا اور کہا گیا کہ خلیفہ وقت آپ فیصلہ سنائیں، تو حضرت عمر نے شریعت کے مطابق کہا کہ زنا کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور کہا کہ 5 کو 100 کوڑے لگائے جائے. جب یہ سزا سنا دی تو ایک مرتبہ انہوں نے خود کہا، روایت میں یا جناب سلمان فارسی سے یا حضرت عمار یاسر سے، کہ ایک مرتبہ علی سے پوچھ لیا جائے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے کہ نہیں. توجہ. مولا علی کو دربار میں بلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ 5 زنا بالجبر کے مرتکب ہیں، تو میں نے فیصلہ سنایا ہے شرعن شریعت کے مطابق کہ ان 5 کو 100 کوڑے مارے جائیں، تو کیا یہ سزا صحیح ہے؟ مولا علی نے کہا نہیں، غلط ہے. سنیے گا. علی غلط ہے؟ کیا زنا کی سزا 100 کوڑے نہیں ہے؟ علی نے کہا ہیں، مگر ان کی سزائیں غلط ہیں. پوری توجہ. کالی تو فیصلہ آپ ہی سنا دیجئے. اے بابو اب ابھی رکھ دو میری جان. ہاں آخری گفتگو ہو جائے پھر لانا. ہاں نہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لنگر کھلانا چاہیے، مگر ہمارے یہاں لنگر کے ساتھ ذکر بھی سنانا چاہیے. بے شک. صرف کھلا کھلا کے ہم نے سب کو بھوکڑ بنا دیا ہے. ہاں نہیں کھلاؤ، میں منع نہیں کرتا. میں نے اجمیر میں بھی کہا، وہاں بھی دیکھا میں نے ہر درگاہ میں صرف کھلایا جا رہا ہے. میں نے کہا نہیں، صرف کھلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کھلاؤ مگر کھلانے سے پہلے ان کو ذکر علی سناؤ. کیا بات ہے. ذکر حسین سناؤ تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ کس کا صدقہ کھا رہے ہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اگر کھانے والے کو یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ جس کا صدقہ کھا رہے ہیں اس کا مقام کیا ہے، تو ایسے لوگوں کو کھلا کے کیا فائدہ؟ کیا فائدہ. اس کی تلوار پھر ہمارے اوپر چڑھے گی. تو مولا سے کہا گیا یا علی تو آپ ہی سنائیے ان 5 کی سزا کیا ہوگی. سنیے گا سزا کیا سنائی گئی. 5 کو زنا بالجبر کی سزا 100 کوڑے. مولا نے کہا سزا غلط ہے. کہا علی تو آپ سزا سنائیے. اب سنیے مولا نے کیا سزا سنایا. مولا نے کہا کہ ان میں سے جو پہلا ہے، توجہ کیجئے گا، ان میں سے جو پہلا ہے اس کی گردن اڑا دی جائے. توجہ. اس کا سر قلم کر دیا جائے. کہا جو دوسرا ہے اس کو سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مارے جائیں جب تک وہ مر نہ جائے، اس کو پتھر مارے جائے، سنسار کیا جائے. کا تیسرا جو ہے اس کو 100 کے 100 کوڑے مارے جائیں. اور چوتھا جو ہے کہا چوتھے کو آدھی سزا ملے گی، 50 کوڑے مارے جائیں. اور کہا پانچویں کو فقط ایک تماچا مار کے چھوڑ دیا جائے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. اب پورے دربار میں لوگ پریشان. یا علی آپ نے سزا تو سنا دی، اب اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ علت بھی سنائیے کہ آپ نے یہ سزا کیسے سنائی. سنیے گا مولا کا جواب. مولا نے کہا ان میں سے جو پہلا ہے وہ ہے یہودی، اور یہودی نے ایک مسلمان عورت کے ساتھ زنا بالجبر کیا تو دین میں فساد برپا کیا، اور فساد کی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، فسادی کا سر قلم کر دیا جائے. ان میں سے جو دوسرا ہے وہ شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے زنا بالجبر کیا تو اس کو سنسار کر دیا جائے. ان میں سے توجہ کیجیے گا، ان میں سے تیسرا جو ہے، پوری توجہ کیجیے گا، ان میں سے تیسرا جو ہے وہ کنوارا ہے اور اس نے زنا بالجبر کیا ہے تو اس کو 100 کے 100 کوڑے مارے جائیں گے. ان میں سے چوتھا جو ہے، توجہ کیجیے گا، چوتھا غلام ہے، اور غلام کا اپنے نفس پر پورا اختیار نہیں ہوتا، وہ اپنے مالک کے ماتحت ہوتا ہے، لہذا اس کو آدھی سزا ملے گی، 50 کوڑے مارے جائیں. اور 5واں جو ہے پاگل ہے، دیوانہ ہے، اسے ایک تماچا مار کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ دیوانوں پر شریعت واجب نہیں ہے. کیا فیصلہ سنایا میرے مولا نے. واہ. تاریخ نے کہا کہ حضرت عمر نے مولا کا دامن تھام کر کہا لولا علی لہلک عمر. علی آپ نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا. کیا بات ہے. علی سب کے مشکل کشا ہے. آ جاؤ علی کے چوکھٹ پر تو آج تمہاری بھی مشکل کشائی ہو جائے. علی کو چھوڑ کر مشکلیں ہی تو ملیں گی.
علی کی چوکھٹ پر آؤ گے تو مشکل کشائی ہوگی۔ عزیزان گرامی، بس میرے پاس بہت کچھ کہنے کو بچا ہے، مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ رہیں گے، ہم رہیں گے، اور علی علی تو ہوتا رہے گا۔ آمین انشاءاللہ۔ ہم رہیں نہ رہیں، قیامت آ جائے، قیامت کے بعد بھی علی علی ہوتا بے رہے گا۔ شک حق۔ ہم نے تو اولیاء کا دامن اسی لیے تھاما کہ چاہے خواجہ غریب نواز ہوں، چاہے محبوب الہی ہوں، چاہے حضرت شاہ نیاز بے نیاز ہوں، چاہے وارث پاک ہوں، چاہے وارث علی ہوں، ان سبوں کا دامن تھاما کہ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مولا علی تک پہنچایا، مولا علی نے ہمیں پیارے نبی تک پہنچایا، پیارے نبی نے ہمیں ذات جلی تک پہنچایا۔ علی نبی سے ملے اور نبی خدا سے ملے، وہ بد نصیب ہے جس کو یہ سلسلہ نہ ملے۔ وآخر دعوانا